لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد لكن الذين اتقوا ربهم جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں اونچے محلات ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں تجری تحتها الانہار ان کے نیچے قسم قسم کی نہریں چل رہی ہوں گی وعد اللہ کا اپنے مومن اور متقی بندوں سے یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں یہ جنتیں ضرور دے گا لا یخلف اللہ المیعاد اللہ اپنے وعدے کے مخالف نہیں کرتا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب العظيم الكريم اللهم صل على محمد وعلى صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کل کے سبق میں بیان چل رہا تھا کافر بندوں کے دنیاوی معاملات اور مومن بندوں کے اخروی معاملات تھا دونوں کی اخروی زندگی کا معاملہ اللہ کے ہاں کچھ اس طرح سے ہوگا جو انکار حق کا مرتکب ہوگا
کو جہنم میں جانا ہوگا، اس سے کوئی بچا نہ پائے گا۔ لیکن جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو سچے دل سے قبول کر لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے معاملات کو تسلیم کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کی آگ سے نجات دے گا اور اسے اپنی رحمتوں اور بخششوں کے گھر یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ اور سبق میں بنیادی طور پہ جو چیز سب سے زیادہ کل بیان ہوئی وہ یہ تھی کہ جسے اللہ کے عذاب کا معاملہ سنا دیا گیا اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اسے اللہ نے عذاب دینا ہی دینا ہے، اسے پھر کائنات کی کوئی شے اللہ کے عذاب سے بچا نہ پائے۔ آج کے سبق میں متقی لوگوں کا تذکرہ ہے اور ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے پروردگار سے ڈر کر کے دنیا کی زندگی گزارتے رہتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات پختہ ہو کر کے بیٹھ جاتی ہے دنیا کے جتنے طاقتور اور دنیا کے جتنے بھی نظر رکھنے والے معاملات رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں ان کے دیکھنے نہ دیکھنے کی کوئی پرواہ نہیں، وہ ہمیں دیکھیں وہ نہ دیکھیں، وہ دیکھ کر کے بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تو ایسی طاقت ہے اور ایسا ہو اس کا معاملہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر جگہ سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھنے کا یقین دل میں پال کر اس سے ڈرنے کی محنت کرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، اس سے ڈر ڈر کے اپنے اعمال کا انجام دیتے ہیں۔ ایسے بندوں کے بارے میں رب کائنات کی طرف سے بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں گے، یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، یہاں لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ نہیں ملتا، آخرت میں جا کے بدلہ ملے گا۔ آخرت میں جب سارے پول کھلیں گے، معاملات سامنے آئیں گے، وہاں پھر اللہ رب العالمین اچھے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اور وہ جو بدلہ اللہ اپنے بندوں کو دے گا نا، اس بدلے میں سب سے پہلی چیز جو اللہ کی جانب سے بدلے کو دی جا رہی ہوگی وہ یہ اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، قرآن کو 30 ہے، سورہ ملک ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے پروردگار سے، ڈر لگا رہتا ہے، جیسے بھی اعمال سر انجام دینے لگے ہیں سب سے پہلے ان کی نظر ان کے اللہ پہ پڑتی ہے۔ میں یہ کام جو کرنے لگا ہوں، یہ کام میرے مالک کو پسند ہے کہ کوئی نہ، اور دنیا جہاں کی طاقتیں مجھے دیکھیں نہ دیکھیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا کائنات کا مالک رب مجھے ہر جگہ
جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے ڈرتا نہیں، ہر مقام سے یہ ڈر لگا ہو میرا پروردگار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایک ڈر ہوتا ہے کسی کے ظلم سے بچنے کے لیے، کسی کی سختی سے بچنے کے لیے ڈر، ایک ڈر ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈر۔ میں کسی چودھری صاحب کی تابعداری کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بڑا ظالم ہے، میں اگر اس کی تابعداری نہ کروں گا تو مجھے نقصان پہنچے گا، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے میں اس کی تابعداری کرتا رہتا ہوں، ڈرتا رہتا ہوں میں اس سے۔ اور والدین کی تابعداری اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے والدین سے ظلم اور زیادتی کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ میں والدین کی تابعداری اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے والدین مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ جو ڈر ہوتا ہے نا، یہ اس کی اہمیت ذرا دل میں زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں یہ ڈر ہو کہ اگلے کے ظلم سے بچ جاؤں، وہاں اوپر سے ڈر ہوتا ہے، اندر نفرتیں جنم لے رہی ہوتی ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے جو ہی میں اس کے برابر ہوتا ہوں تو میں اس سے جان چھڑانے کے لیے پر تولنے لگتا ہوں۔ لیکن دوسرا جو ڈر ہوتا ہے، محبت کی وجہ سے کسی سے ڈرتے رہنا، میرا تعلق نہ ٹوٹ جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے کہ جتنا بھی اونچے مقام میں چلا جاؤں، مجھے دنیا جتنی وسیع کر کے میرا مل جائے، رب کائنات کی جانب سے مجھے جو کچھ بھی دیا جائے، میں اس محبت میں اس قدر ڈرتا رہتا ہوں، جو میرا مقام اونچا جاتا ہے میرے یہ ڈر بھی زیادہ بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ والدین کا ڈر تو ہے ہی ہے، لیکن ایک طرف والدین کے معاملے کچھ ایسے ہیں جیسے رب کائنات کے ساتھ بندے کے معاملے۔ والدین کا ڈر تو ہے ہی ہے، لیکن والدین کا ڈر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جانے والا سلسلہ، میں ختم ہو جاؤں گا یا میرے والدین میں سے کوئی ختم ہو جائے، ڈر کا معاملہ ختم ہو جائے، لیکن رب کائنات کا ڈر میری زندگی کے لمحے لمحے میرے ذہن میں سوار ہو، اور جو میں رب کائنات سے ڈرنے لگتا ہوں، رب کی طرف سے میرے مشکل سے مشکل راستے بھی آسان کر دیے جاتے۔ میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے بند راستے کھولنے لگ جاتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے کبھی اس کو گمان بھی نہیں ہوا۔ یہ ڈر کا تعلق کبھی ختم ہونے والا نہیں، ہاں بندے کی زندگی ختم ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ جو بندہ اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے نا، ڈر تو بڑھنے لگتا ہے، اور جو بندے کا ڈر رب کائنات کے معاملے میں بڑھتا رہتا ہے نا، تو رب کائنات بندے کو اونچے اونچے درجے دیے جا رہا ہوتا ہے۔ ایک وقت آ جاتا ہے جبریل پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ جبریل سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ یہ ڈر کی بری ڈر کی وجہ سے من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے نا، اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اس کی مشکلوں میں اس کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کرتا ہے رب کائنات، اس کی بڑی بڑی مشکلیں بھی آگے بندے کو پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ بندے کے دل میں یہ بات ہوتی ہے میری مشکلیں بڑی نہیں، میرا اللہ بڑا ہے۔ اللہ کی کبریائی کا معاملہ ذہن میں ہوتا ہے، اس وجہ سے بندہ مطمئن رہتا ہے۔ دنیا میں جو ڈرتا رہتا ہے، آخرت میں سب سے پہلا انعام اس کا یہ ہوگا جو کبھی گناہ اس نے
انسانی بشری تقاضوں کے مطابق یہ حقوق ہے، رب کائنات کی طرف سے اسے معافیاں عنایت کر دی جائیں گی اور کہا جائے گا جہاں میرا بندہ میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ساتھ آخرت میں یہی معاملہ ہو، اللہ ہمیں تقوی کو اس مقام پہ فائز کرے۔ پہلا انعام یہ ہوگا جاؤ میرے بندو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور دوسرا انعام یہ ہوگا اجر کبیر، بہت بڑا اجر رب کائنات کی جانب سے بندے کو دیا جائے گا۔ بلکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ دو چیزیں، ایک دنیا ایک آخرت۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے، پتہ چلتا ہے جو بندہ دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق، جس چیز کو رب نے کہا حلال، یہ بندہ بھی اسے حلال سمجھ کے استعمال کرتا ہے، اور جس چیز کو رب نے کہا حرام میرا بندہ بھی اسے حرام سمجھ کے چھوڑے چلا جا رہا ہوتا ہے، حلال کے قریب قریب رہتا ہے، حرام سے دور دور رہتا ہے، رب کائنات کے حقوق کی تابع داری کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ من مانیاں نہیں کرتا، رب کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ کل قیامت کے دن معاملہ یوں ہو جائے گا، مرضیاں اس کی ہوں گی اور پوری رب کائنات کرے گا۔ جہاں مرضیاں رب کی ہیں پوری بندہ کر رہا ہے، اور قیامت کے دن الٹ ہوگا، مرضیاں بندے کی ہوں گی پوری رب کائنات کرے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا۔ اللہ ہمیں اس دلوں میں شامل کرے، اللہ مجھے آپ کو اس کے مطابق بننے کی توفیق بخشے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ بندے جو یہ کہتے ہیں ہمارا رب ایک اللہ، ہمارا پروردگار ایک، ہمیں پالنے والا، ہمیں روٹیاں دینے والا، ہمیں سکھی رکھنے والا، دکھ ہم سے دور کرنے والا، ہمارے معاملات کو سنبھالنے والا، ہماری چھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، ہماری غمیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے والا، ہماری بیماریوں کو صحتوں میں تبدیل کرنے والا ایک اللہ۔ ہمارا حاجت روا و مشکل کشا ایک اللہ۔ یہاں رب کا لفظ استعمال ہوئے، اللہ نے معبود کا لفظ استعمال نہیں کیا، رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عبادت کا معاملہ تو زندگی میں کبھی کبھی ہوتا ہے نا، اب مثلا آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو ہر وقت کو آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے، ایک وقت ہے مقرر ہے اس کے لیے، لیکن رب کی جو ربوبیت ہے اس کا تعلق انسان کے ساتھ 24 گھنٹے کا ہے۔ میں سویا ہوا ہوں تب بھی رب کی ربوبیت کا تعلق میرے ساتھ، میں جاگ رہا ہوں تب بھی رب کی ربوبیت کا تعلق میرے ساتھ، میں چل رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، بول رہا ہوں، پکڑ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، میرے رب کی ربوبیت کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ جو زندگی کے لمحے لمحے اس تعلق کو یاد کر کے سمجھتے ہی ہیں ہمارے رب کا تعلق ہم سے اتنا مضبوط ہے کہ اس جیسا تعلق پوری کائنات میں کسی کا نہیں۔ جو یہ تعلق بناتے ہیں اور بنانے کے بعد پھر لوگوں کے ظلم و ستم اور لوگوں کی باتوں کے مقابلے میں اس بات پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا اور اس تعلق پہ ڈٹ جانا۔ جو یہ کرتے ہیں نا، اللہ مجھے آپ کو اس قابل بنائے، مجھے آپ کو اللہ اس کی توفیق بخشے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑے، تو پھر دنیا جاتی ہے تو جائے لیکن یہ تعلق کبھی ٹوٹے نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
कहते कहते वाबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, और साथ साथ उन्हें उस जन्नत की खुशखबरी देते हैं जिस जन्नत का उनसे दुनिया में वादा किया जाता था। कोई गुनाह के करीब ना जाओ तुम्हें जन्नत मिलेगी, गुनाहों के करीब ना जाओ तुम्हें जन्नत मिलेगी, शिर्क के करीब ना जाओ तुम्हें जन्नत मिलेगी। जन्नतों के वादे जो किए जाते थे तुमने रब के साथ बेवफाई नहीं की, रब के साथ वफा की, और रब कायनात भी अपने अपने साथ वफा करने वालों की वफाओं को जानता है, और वो ऐलान करके कहता है पहले तो तुम्हारी परेशानियां खत्म कर दी, और परेशानियां खत्म करने के साथ मैं ये हुक्म दे रहा हूँ जन्नतों का जो तुमसे वादा किया जाता था, आज जन्नत के दरवाजे खोले तुम्हारे मुंतज़िर, जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, जाओ खोले। अल्लाह मेरे आपके साथ ये मामला करे, अल्लाह करे हम इस काबिल हूँ कि मौत के वक्त हमें फरिश्ते ये कह सकें, ये अल्लाह की तौफीक से मुमकिन होता है। इसमें हम अल्लाह से मांग तो सकते हैं, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है अमल के मामले में कितने हैं, कितने पानी में हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन अल्लाह से मांग तो सकते हैं। रब्बे कायनात मांगने की वजह से बंदे को वो चीज दे देता है जो बंदे के आम मामलात में उसको मिलने वाली नहीं होती, मांगने की वजह से मिल जाती है। चले मैं आप मांगे तो सही ना, अल्लाह हमें इस गिरोह में शामिल करे। अल्लाह अल्लाह नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरत, और दुनिया में तुमने हमारे साथ वफा नहीं छोड़ी, दुनिया में तुमने बातें सुनी है लोगों की, फतवे बर्दाश्त किए हैं, गालियां सुन ली हैं, लोगों से टक्कर ले ली है तुमने, दुनिया जहान से टक्कर ली तुमने मेरी तौहीद की खातिर और मेरे नाम में मारे खाने वालों। मैं तुम्हें कहता हूँ दुनिया में भी मैं तुम्हारे साथ था, आखिरत में भी मैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, हम तुम्हारे साथ साथ। और ये अल्लाह का जो कुर्ब होता है ना, ताल्लुक अल्लाह का जो अल्लाह का साथ होता है, ये अल्लाह पाक जिसको नसीब करता है ना उससे कोई परेशानी नहीं होती। मैं उसकी एक मिसाल सिर्फ आपको देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हुक्म आ गया, चलिए मेरे पैगंबर हिजरत कीजिए, मक्का से निकलिए, चलिए अब यशरब की तरफ। यशरब मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम, उस वक्त जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हिजरत की ना तो उसका नाम यशरब था। हुक्म आ गया चलिए निकलिए और चलिए हिजरत के लिए, अबू बकर को साथ ले लें। और ये भी किस्मत की बात होती है, और जिसका मुकद्दर रब लिख दे ना, मेरे आपके कुड़ने और तकलीफ में मुब्तला होने से उसका मुकद्दर नहीं तब्दील होता। बंदे को अल्लाह की तकसीम पे राजी रहना चाहिए, बंदे को अल्लाह की तकसीम पे राजी रहना चाहिए। तकसीम आपकी देखे ना, सुभान अल्लाह, बाज़ सहाबा को आपने पहले हजरा की तरफ हिजरत करवा दी, बाज़ को मदीना की तरफ हिजरत करवा दी, बाज़ को मक्का में रखा। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किस्मत देखे, शब हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिस्तर नसीब हुआ। ये अल्लाह की तकसीम है ना, जिस तरह भाई ये अल्लाह की तकसीम है, उसी तरह अल्लाह की तकसीम ये है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके जा रहे होंगे, अकेले नहीं होंगे, अबू बकर साथ होंगे। और ये तकसीम किसकी है? अल्लाह। तो हमें अल्लाह की तकसीम पे राजी रहना चाहिए। बुरा हो, नास हो फिरका वारियत का, जिसने हमें अल्लाह की तकसीम पे राजी रहने से भी पीछे कर दिया।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو ساتھ لیا. بتانا کیا چاہتا ہوں بھلا؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا قرب بندے کے ساتھ ملتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے بندے کے اور اللہ اپنا ساتھ نصیب کرتا ہے، تو پھر بندہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے. پھر بڑی بڑی مشکلات بھی بندے کو مشکلات نہیں لگتی، پھر دل مطمئن رہتا ہے. سرکار دو عالم نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر کو ساتھ لیا غار ثور میں. 2-3 راتیں غار ثور میں رہے. مشرکین مکہ کو پتا چلا بھائی معاملہ پورے ہو گیا، ہم جو گھیرا ڈالے کھڑے ہیں ہمارے گھیرے سے نکل گئے. اور جو بندہ ڈر کے اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان نہیں نہ کرتا کہ میری جان نہ چلی جائے، یہ واقعہ ہجرت اس کے لیے سبق ہے. اس لیے کہ جسے رب بچانا چاہے اسے گھیروں میں بھی رب بچا لیتا ہے. اور جو اللہ کی توحید کا پہرے دار ہو، رب کائنات اسے دشمن کے درجے سے یوں بچاتا ہے جیسے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بچایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں مشرکین مکہ تلاش کرتے 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 غار کے دھانے پر پہنچ گئے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھیں نا تو ہمیں دیکھ لیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا. ابوبکر ڈرتے کیوں ہو؟ اللہ ہمارے ساتھ جو ہے. جب اللہ کا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے تو ٹینشن فری بندہ یوں ہوتا ہے دشمن سر میں چڑھ کے آ گیا، پکڑے جانے کا خوف لگا ہوا، انعام مقرر ہو چکا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل مطمئن ہے، اس لیے کہ میں جس کے نام پہ نکلا ہوا ہوں وہ میری عزت کا محافظ ہے، میری جان کا محافظ ہے، مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا. اللہ فرماتے ہو میری توحید کے لیے پہرے دار بن کے کھڑے ہونے والوں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. میری توحید کی خاطر کھڑے ہونے والوں، میں اللہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور آخرت کا معاملہ جو ہے وہاں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، وہاں بھی میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اور یہ قرب اور یہ ساتھ اس طرح کا نصیب ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. دنیا میں تم نے میری مرضی کی زندگی گزاری تھی نا، جو میں نے کہا حلال تم نے کہا حلال، جو میں نے کہا حرام تم نے کہا حرام، جسے میں نے کہا استعمال کرو تم نے کر لیا، جسے میں نے کہا چھوڑ دو تم نے میرے ڈر سے چھوڑ دیا. دنیا کی زندگی تم نے میری مرضیوں کے مطابق گزاری ہے. جب دنیا کی زندگی تم نے میری مرضیوں کے مطابق گزاری ہے، آج میں رب اعلان کرتا ہوں مرضیاں تمہاری ہوں گی، مرضیاں تمہاری ہوں گی، پوری میں اللہ کروں گا. اور ہم کو اس کی مرضیاں پوری کرتے کرتے 100% کام نہیں کر سکتے، لیکن وہ تو کائنات کا بادشاہ ہے، وہ فرماتا ہے نزلا من غفور الرحیم. وہاں صورتحال پیدا یہ ہوگی تم رب کے مہمان بنو گے، رب تمہارا میزبان بنے گا. اور جس کی میزبانی خود رب کرے اس کی خدمت میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ اور یہ انعام کیوں ملے گا؟ اللہ کے ساتھ تعلق، تقوی والا تعلق جوڑنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ مسئلہ توحید میں مضبوطی والا تعلق جوڑنے کی وجہ سے. اور جن لوگوں کو رب کائنات یہ تعلق نصیب فرماتا ہے، اللہ مجھے آپ کو یہ نصیب فرمائے، ان کے بارے میں فرمایا لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ
والے ہیں، ان کے بارے میں رب کائنات کا اعلان سنو، گناہوں کی معافیاں تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن وہاں رب کائنات وہ محلات دے گا جن محلات کے اوپر نیچے بالا خانے بنے ہوئے۔ دنیا میں تمہیں مکان تعمیر کرنا ہو، اس کے لیے کرے پاک پر ویلنے پڑتے ہیں، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بڑی مزدوریاں کرنی پڑتی ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے مکان بنانے کے لیے بندے کی ساری زندگی کا سرمایہ لگ جاتا ہے، پھر بھی جا کے مکان مرضیوں کے مطابق نہیں بنتا۔ ایسا ہی ہے، ابھی تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ تو میں نے اس طرح کی۔ کبھی کبھی وہ ہوتا ہے بڑی محنت کرنے کے باوجود بندے کی مرضیاں پوری نہیں ہوتی، آرزو اور تمناؤں کے مطابق مکان نہیں بنتا۔ کچھ الگ تحقیق بنیا جائے، مکان کیوں چھڑ سڑیا جائے، چھوٹا کیوں کر لیا جائے، تسی جے بڑا اچھا بنوایا سی تے تھوڑا مکان اس نقشے کے مطابق نہیں بنیا، تے جواب دینے لگے تے کی کریے، بنیادہ میں یہ اتنا خرچہ ہو گیا کہ ان کے پورا مکان کرن کا سارے کو طاقت غصہ بھی کوئی نہیں رہ گئی، پیسے کو بدے رب کائنات کے اندر ایتھے تے مکان بنانے والے کو پیسے کو بدے کسے کو طاقت مک گئیاں، چلو پیسہ بھی ہوئے طاقت بھی ہون تے سب کچھ ملتا بھی رہے، لیکن اس کے باوجود جڑے مکان اتنے بنانے ہوئے یہ مکان چھٹ کے اتنا ایک دن جانا ہی جانا ہے، لیکن جڑے مکان میں رب تانوں دینے جڑے محلات میں رب نے تانوں دینے اتنے تانوں یہ بڑی چوکے لانی نہیں پہ، ایک روپیے کی مزدوری بھی نہیں دینی پہن لگی، اتنے تانوں کوئی مزدور تے مستری نہیں لانا پہن لگا، اتنے تانوں محنتاں نہیں کرنیاں پہن لگیاں، اتنے کیفیت ایسی بنے نے جو ہی حسابوں کی بات ہے معاملے کروں رب کائنات کی مہبارگاہ میں کامیاب ہو گئے، اکیلے لگنا دے گا کہ جنت کے محل تیار ہو گئے، جنت محل تیار ہوں گے، اور جنت محل نہیں کہ تیار ہوں گے جو پڑھو گے نا سبحان اللہ خوشبو والے بھلے، اللہ منہ تو ہم نصیب کرے اپنی نام ایتھے دنیا کی مٹیاں دے گھر، ایتھے دنیا کے مسالیاں دے گھر، ایتھے دنیا دیا گندیاں شہاں دے گھر جتھے درخت پہ جاتے تے گند پہ جاندے، رب کائنات نے فرمایا اتھے جڑے مکان میں تینوں دینے دے نا وہ مکان میں موٹی جے بنا کے نہیں آگا، میں کستوری جے بنا کے نہیں آگا، میں سونے جے بنا کے نہیں آگا، میں چاندی جے بنا کے نہیں آگا، وہ میرا بندہ ایتھے تے خواہشاں کرن دے باوجود تو سونے دا گھر نہیں بنا سکتا، تو میں رب کائنات اتھے تے بیٹا بڑا گھر نہیں آگا سونے دا کہ جتھے دیکھے گا اتھے نظر تیرے مقام تے جائے، جتر کے باہر تے نگاہ تیرا مقام ہوئے گا، تینوں ٹینشن پریشانی کوئی، بالا خانے بنے رہے اج سبحان اللہ منزلہ بنیاں، اور اللہ نے وہاں تیار کر کے رکھے ہیں، ایسی کس ٹائم تیار کرنے سے اللہ نے پہلا بھی تیار کیتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم تو انو اللہ اپنی رحمت دینا کھونا مرنا بھی کچھ ہمارا جیسا ہم بھی دے سکتے اسی تے اپنے صاحب نہ منگنا تے اللہ نے اپنی رحمت دے نصرت نہ دینا، اللہ اپنی رحمت دے نال سامنے دے اتھے محلات کا معاملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پہ گئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلات دیکھے، ایک محل دیکھا پوچھا وہ یہ کدھر ہے؟ آکھیا یہ حضرت عمر دا ہے، سبحان اللہ، یہ کدھر ہے حضرت ہے؟ وہ جنو زندگی میں نبی پاک علیہ السلام آخر کے عمر میں جنت میں تیرا محل لے کے آیا، آج کوئی بندہ کھلو کر انہوں بکواس کرے، آج وہ عمر دے ایمان دے شک کرے، میں رب دی قسم چک کے کہنا عمر دے ایمان دے شک کوئی حلال ہی نہیں کر سکتا،
جڑا عمر دے ایمان دے شک کرتا ہے اپنی نسلاں چیک کرے کدھر نہ کدھر خرابی ضرور ہو گئی ہوے حلالی دے عمر دے ایمان دے شک کرے ایسا نہیں ہوتا اور جنوں اللہ ظاہر کرے کہ معراج کا واقعہ اللہ نے کرایا تھا وہ جنت کا محل بھی اللہ نے دکھایا کہ جنوں اللہ کی زندگی میں یہ خوشخبریاں میں سناتا ہے کہ عمر تیرا محل جنت میں تیار ہے میرے بھائی میں تے تو ایمان کی اچھا کر سکتے ہیں تے جے میں تے تسی دا ایمان شک کراں گے تے جیڑا اپنا کوئی بانے انہاں دا کوئی نقصان نہیں دے جیڑا بندہ چاند والے پاسے منہ کر کے تھکے او دا تھک چاند تے نہیں جاندا مرن کے منہ تے پیندا ہے تے میرے تواڈے شک نال اگر عمر نوں کوئی نقصان نہیں ہونا پر ساڈا تک نہیں رہنا یا اپنی آخرت بچانا چاہندے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے غلام عمر کا حیا کیتا کرو نبی پاک علیہ السلام فرمایا میں جنت کو جڑا عمر تیرا میں محل دیکھیا میں پڑھن لگا اندر مار کے دیکھنا لگا لیکن پھر میں عمر کی غیرت یاد آ گئی سبحان اللہ چینج محل رب کائنات نے بنائے خدا کچھ تذکرہ انشاءاللہ کل دے درس اس کراں گا آج اگر میں انہوں نے تذکرے شروع کر دیں تو بڑی لمبی گل ہو جائے گی باقی انشاءاللہ کل سے اللہ تعالیٰ نے تو ہم اپنی رحمت نال جنت دے وچ اٹھے کی طرف کچھ بھی نصیب کرے گا اپنی رحمت نال تو سانو جہنم تو بچا کے جنت وچ لے جائے کر کو ہمیں جو مرضی سوچے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ کرے ان نريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا لنا حسنا وان لم تغفر لنا فارحمنا من الخاسرين اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القرآن فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا من عبادك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم اجعلنا من عبادك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب اللہ سبحانہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی بندہ تیرے کو جنت طلب کرے تو جنت کی آنکھ لگ جاتی ہے اللہ سبحانہ تیرے کو منگتا پہ دے سکتا اس تیرے کو جنت طلب کرنے ہیں اللہ سبحانہ اپنی رحمت کے نال سامنے بھی سارے والدین بھی سارے بیوی بچیاں بھی سارے بہن بھراواں سارے دوست احباب شاگرداں اپنی رحمت کے نال جنت وچ اکٹھیاں کرنے اللہ سبحانہ جی میں اج اس تیری کتاب تے اکٹھے ہوتے ہیں تیرے گھر وچ کہنے ہیں کہ جنت دے وچ بھی سان اکٹھے کریں ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں درگزر فرمائیں اپنی رحمت کا معاملہ کرے سارے اسی جہنم کو پناہ مانگتے ہیں مولا تیری پناہ ہو جاتے ہیں تو اپنی پناہ میں دل ہے جہنم کو بچا دے مولا سانو قرآن کا سچا صاف مسیح فرما تاکہ قیامت والے دن سانو قرآن کی شفاعت نصیب ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری نصیب فرما تاکہ سانو قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو سکے اللہ سبحانہ دے حق جامع کوثر نصیب فرمائے انہاں جنت دے وچ بغیر حساب کتاب دے داخلہ نصیب کری مولا کریم اپنی رحمت نال جڑیاں اسی تیرے تے امیداں لائیاں ہیں انہاں امیداں نوں تے توڑ چڑھدا ہی چڑھدا ہے اور سانو در اپنے عملاں دا لگا رہنا ہے مولا کریم سانو ایسا عمل کرنے کی توفیق نہ دے جس نال تیری امیداں دے ہوندے مولا کریم سانو نہ امید نہ ہوندے وہ تے بڑا بے نیاز ہے تینوں کسی دی کوئی پرواہ نہیں وہ تے اگر سانو کسی ہور پاسے بھی لا دے تاں بھی تینوں کوئی طرح نقصان نہیں لیکن مولا کریم کہ اسی کسی اور پاسے لگ کے تیری راہ چھڑ گئے تو سارا کھ نہیں ہے سارے باپ آدم علیہ السلام نے بھی دکھائی تیرے کی اے رضا کی دنیا سن ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ سبحانہ تو معاف نہ کیتا ہے سارا کھ نہیں رہنا اج اسی انہاں دی اولاد میں تیرے سامنے اپنا کرنے ہیں مولا کریم جے تو سارے تے رحم نہ کیتا سانو معاف نہ کیتا سارا کھ نہیں رہنا سارا مولا کریم سانو اپنی رحمت نال معاف کر کے جنت دا حقدار بنائی سانو اپنی رحمت نال جنت دا حقدار بنائی سانو اپنی رحمت نال جنت دا حقدار بنائی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا